اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والے آخر تک ویڈیو سنیں گے بھی صحیح، اور اپنے دوست احباب سے اس ایمان افروز ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الم تر الی الذین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، مطلب ہے کہ دیکھا ہے، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، اس کتاب سے مراد تورات ہے، یدعون الی کتاب اللہ، کہ بلاتے ہیں انہیں طرف اللہ کی کتاب کی، لیحکما، تاکہ فیصلہ کریں، حکم فرمائیں ان کے درمیان، ثم یتولی، پھر وہ پھر گئے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور بے شک وہ پھرنے والے تھے، یعنی بے رخی اختیار کرنے والے تھے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، تو اس ضمن میں دو واقعات لکھے گئے ہیں۔ ایک تو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیت المدارس میں تشریف لے گئے، یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو آپ نے نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید سے کہا، یعنی انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہ دو یہودی تھے، نعیم ابن عمر اور حارث ابن زید، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں، یعنی آپ کا دین کیا ہے، ملت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تو دین ابراہیم پر ہوں، ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاذ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جاؤ تم اپنی کتاب تورات لے کر آؤ، اور میں تمہیں اس کتاب میں سے دکھاتا ہوں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کہ وہ یہودی نہیں تھے۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، یعنی ہماری کتاب نہیں بلکہ جو تمہاری اپنی کتاب ہے وہ تم لے آؤ، تورات، میں تمہیں اس میں سے دکھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، کیا وہ یہودی تھے یا نہیں تھے۔ تو اب جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے تورات کتاب لانے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک جو ہے پہلو ہے اس آیت کا، اور ایک شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو دی گئی کتاب کا ایک حصہ، اور یدعون الی کتاب اللہ،
کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، یعنی جب حق سچ کی بات آتی ہے تو پھر جاتے ہیں۔ اب جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہود خیبر، یعنی خیبر کے پاس کوئی یہودی رہتے تھے، تو ان میں سے ایک مرد نے عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کر لی، اور تورات میں اس گناہ کی سزا پتھر مار مار کر جو ہے وہ سنسار کر دینا، یہ حکم تھا کہ جو ایسا عمل کرے اس کو جو ہے وہ پتھر مار مار کر مار دیا جائے، کیونکہ وہ جو یہودی تھا وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے جو سزا تورات میں لکھی ہوئی وہ نہ ملے، کوئی تھوڑی سزا جو ہے مل جائے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا چور چوری کرتا ہے، یعنی بڑا جو ہے کوئی مال و دولت والا، کوئی سیاستدان، بڑے عہدے والا جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ رشوت دے کر، پیسے دے کر، اپنے عہدے کا جاہ و جلال دکھا کر ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ جو ہے جج صاحبان بھی بک جاتے ہیں، قاضی صاحبان بھی بک جاتے ہیں، اور وہ ان کے حق میں فیصلہ جو ہے دے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے گواہ بھی لوگ بن جاتے ہیں، اور عدالتوں کے باہر استغفر اللہ نعوذ باللہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ بھی دستیاب ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دیں اور ہم آپ کی عدالت میں جا کے گواہی دے دیں گے، تو اس طرح وہ کیسز سے بری ہو جاتے ہیں۔ اور جو غریب ہوتا ہے اسے چھوٹی سی چوری پر بہت سخت سزا دی جاتی ہے، اور جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس نے چوری کی، اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ مقدمہ لایا گیا، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، یہ چور کی سزا تھی۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مقدمہ جب رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس مسئلے کے اندر کوئی تخفیف فرمائیں کہ یہ بڑے کسی قریش کے بیٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا فرماتی تو میں ان کو بھی یہ حکم دیتا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یعنی قانون اسلام میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی اپنا کرے یا پرایا کرے۔ تو ایسے ہی یہ یہودی خاندان جو تھا، یہ امیر تھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ اس نے اب بدکاری تو کر لی ہے، اس کی سزائے سنسار، یعنی سنسار کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دینے کو، یعنی اس آدمی جس نے یہ گناہ کیا اس کو ایک کھلی جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور سارے لوگ پتھر لیں اور پتھر مار مار کے اس بدکاری کرنے والے کو وہ مار دیں، یہ تھی اصل سزا۔ اب وہ جو یہ گناہ کرنے والا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کوئی نرمی فرما دیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ
چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، اور انہوں نے امید کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرمی فرمائیں گے اور کچھ اور ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ گناہ بدکاری کرنے والے کا یہی حکم ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ اپنی کتاب جو ہے تورات لے آئیں اور اس کے اندر یہی سزا موجود ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے تورات جو ہے وہ لانے سے انکار جو ہے وہ کر لیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جو ہے نا فیصلہ فرمایا کہ جو بدکاری کرنے والا ہے وہ یہی ہے، اس کا یعنی اس کی یہی سزا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، یہی انصاف ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کتاب منگوائی تورات، تو یہودیوں نے کیا کیا، ان میں سے یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، یہود کے جو بڑے عالم تھے، اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ آیت پڑھیں جس میں سنسار کا حکم ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس آیت پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس آیت کو جو ہے وہ چھپا لیا، اور جب عبداللہ بن سلام نے یہ ثابت ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھی تو یہودی ذلیل ہوئے، اور یہودی مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کو سنسار کیا گیا۔ تو یہ ہے دوسری روایت، یعنی یہ دو روایتیں تھیں، ایک روایت میں جو ہے دین اسلام کی دعوت، اور دوسرے میں یہ تھا کہ ایک بدکار مرد اور عورت کے درمیان جو فیصلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا۔ تو اللہ نے یہی اس میں آیت میں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب اس سے حصے سے مراد ہے کہ یعنی کتاب کا حصہ دیا، اس سے مراد ہے کہ اتنی کتاب جو ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے وہ ہم نے انہیں کتاب دی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کتاب میں سے ہی ان کے لیے فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے فیصلے کو نہ مانا۔ ثم یتولی فریق منہم، ان میں ایک فریق پھر گیا، یعنی اس نے اس فیصلے کو، حالانکہ وہ فیصلہ کتاب ان کی کتاب کی روشنی میں تھا، وہم معرضون، اور وہ پھرنے والے ہی تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حق سچ کا فیصلہ کیا جائے۔ جیسے آج کل ہمارے جو بڑے حکمران ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے، جب ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان، ہمارے جو قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے، وہ بہت اچھے ہیں۔ اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو ان کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ روش شروع سے ہی چلتی آئی ہے کہ بڑے لوگ جو ہے وہ فیصلے کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، یہودیوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا جو ان کی کتاب میں سے ہی کیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور سمجھ کر اس پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔